بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المهجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شہزادی کونین ثانیہ زہرا عصمت و شجاعت و امامت و نبوت کی وارث، آپ کی سیرت کا مطالعہ قرآن کریم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک شخص کی شخصیت کی شناخت کے لیے تاریخ ولادت، تاریخ وفات، زندگی کے کچھ واقعات، آپ کے خطبات مسلسل اور متواترہ مجالس میں سنتے رہتے ہیں۔ آئیے خالصتاً علمی طور پر ایک تجزیہ اور شہزادی کا مطالعہ قرآن کریم کے حوالے سے۔ سورہ مبارکہ احقاف کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں نے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اے حبیب صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم، جس طرح سے انبیاء اولو العزم نے، صاحبان عزم نے صبر کیا، من الرسول، رسولوں میں سے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، آپ جلدی نہ کیجئے اس میں وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، جیسا کہ وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں جو ان سے وعدہ کیا گیا وہ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، جب زندگی کا آخری لمحہ گرب کا وقت آئے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ گویا ایک لمحے سے زیادہ انہوں نے زندگی نہیں کی، یا آدھا دن، ساعت من نہار، دن میں سے ایک گھنٹہ زندگی کی۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا خدا فاسق قوم کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کرتا؟ یہاں صرف سرور کائنات کے لیے ایک حکم ہے، وہ ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اسی طرح سے صبر کیجئے جس طرح سے آپ سے پہلے رسولوں نے، صاحبان عزم نے صبر کیا۔ ہم سرور کائنات کے لیے یہ حکم ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ، حضرت آدم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں قرآن کریم کا ارشاد، ایک باوان بلند صلوات۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لیا تھا، آدم دیکھو تم میرے نمائندہ بن کے جا رہے ہو، عزم و ارادے میں مضبوطی ہونی چاہیے، یہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمٍ قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، فَنَسِيَ، آدم نے صرف نظر کیا اس سے، بھولنا نبوت کے لیے جائز نہیں، فَنَسِيَ صرف نظر کیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، آدم کے ارادے میں مضبوطی نہیں پائی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ سورہ انبیاء، حضرت ابراہیم خلیل جب آگ میں ڈالے جاتے ہیں تو سورہ واقعہ انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل سلام اللہ علیہ، جنہیں وہ پیغمبر ہے جن کو 4 عہدے جن کو ملے ہیں، نبوت، رسالت، خلت، امامت، اور اس بلند ترین درجے پر ہیں یہ پیغمبر خدا، سرور کائنات کے بعد عالم وجود میں سب سے افضل پیغمبر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قالو، جب حضرت ابراہیم خلیل نے یہ کہا، قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم حق کے ساتھ آئے ہو یا یہ کہ تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، میں گواہ ہوں جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم تم شہر سے نکل جاؤ اور پلٹ کے آؤ تو پھر دیکھ لو میں کیا کرتا ہوں تمہارے بتوں کے ساتھ۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، شہر سے نکلے تو بتوں کو توڑا، جزازن، ٹکڑے ٹکڑے کیے، بکھیر دیے، الا کبیر لہم، جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کو رہنے دیا، لعلہم الیہ یرجعون، اس کو کیوں رہنے دیا؟ شاید پلٹ جائیں اس کی طرف اور اس سے پوچھیں۔ قالوا من فعل بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، جب قوم آئی اس نے دیکھا بت ٹوٹے پڑے ہیں، کہا یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کو اس طرح سے قتل عام کیا اور بتوں کو توڑا۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، یہاں فتن جوان مرد کے معنی میں ہے، سن کے اعتبار سے جوانی کے معنی میں نہیں ہے، جوان مرد، یعنی اس فتح کی تفسیر کے لیے 2 جملہ عرض کروں۔ سرور کائنات ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا تھا، اتفاق سے بہت خوبصورت کپڑے پہن کے گئے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے، آپ جوان لگتے ہیں۔ تو سرور کائنات نے آپ فتح لگتے ہیں، جوان لگتے ہیں۔ تو سرور کائنات نے فرمایا کیوں نہ جوان ہوں، میں جوان کا بیٹا اور جوان کا بھائی ہوں۔ تو اس نے کہا جوان کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہا تو نے سورہ انبیاء کی تلاوت نہ کی کہ ابراہیم خلیل کے لیے خدا کہہ رہا فتح، جوان مرد، میرا باپ ہے ابراہیم اس جوان مرد کا بیٹا ہوں۔ اور کس جوان مرد کے آپ بھائی ہیں؟ کہا تو نے نہیں سنا خیبر میں، خندق و خیبر میں جب علی کے بارے میں صدا آئی تھی، لا فتح الا علی، میں فتح کا بھائی ہوں، فتح کا بیٹا ہوں۔ یہاں فتح سے مراد جوان مرد، ٹھیک، جوان مرد خود خدا، خلیل خدا کے لیے کیا ارشاد فرما؟ جوان مرد، جوان مرد ہے جو ایک حکومت کے مقابلے میں اٹھ کر بتوں کو توڑ کر ایک اکیلا، درست، مگر ایک منزل ایسی آتی ہے جب یہ پلٹ کا آئے تو کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ کس نے کیا؟ کہا ابراہیم کہا جاتا ہے، جوان ہے، جوان مرد ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا تھا، یہ سب اس نے کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس، لے آؤ اس کو سب کے سامنے، فاتوا به، لے آؤ اس کو، على اعين الناس، سب کے آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلهم يشهدون، شاید یہ گواہی دیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ان بتوں کے ساتھ تو نے یہ کیا؟ قال بل فعله كبيرهم، بلکہ یہ جو بڑا ہے، بڑھا، اس نے کیا ہوگا، اس کے کاندھے پر کلہاڑی ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كنتم إن كانوا ينطقون،
اگر یہ بولتے ہیں تو اس سے کیوں نہیں پوچھتے جس کے کاندھے پر کلاڑی ہے؟ یہاں خلیل خدا اپنی عظمت، جلالت، جوان مردی، ولایت، امامت، نبوت کے باوجود صاف طور سے نہیں فرمایا میں نے کیا. حضرت نے فرمایا اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو. مگر علی کی بیٹی، خدا کی قسم، سورہ احقاف کی جو آخری آیت خاتم الانبیاء کے بارے میں، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، کسی منزل پر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیسے پایا خدا کو؟ مَا رَأَيْتُهُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے اپنے شہداء کے خون میں جمال الہی کو دیکھا. خدا کی قسم یہ جملہ میں شروع سے سورہ آل عمران سے سورہ بقرہ سے انبیاء کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس کے بعد علی کی بیٹی کو پیش کروں، اور اس کے بعد ڈاکٹر قائم کا یہ جملہ کہ آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ. زیارت وارثہ میں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. ساری زیارت آپ کو پتہ بھی اس گفتگو کے بعد آپ زیارت پڑھیں گے. درست حسین وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ، وارث خاتم الانبیاء، وارث علی. جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو ساری وراثت زینب کو دی. آقا زین العابدین بے ہوش تھے، ساری وراثت شہزادی کو دے کے جا رہے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر کسی عہدے کے یہ وراثت علی کی بیٹی کو ملی ہے؟ ان اللہ اصطفاک یا مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم تجھے چنا ہے، اے خدا تو نے صرف عیسیٰ کو جنم میں اس کی تربیت کے لیے مریم کو چنا تھا، تو جس نے 18 عیسیٰ تجھے پال کے تیری بارگاہ میں دیے، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کی عزت کہاں؟ اس کا احترام کیا ہے؟ اس کو کیا دیا؟ تو خدا کہے گا خاموش ہو جا جاہل، یہ عیسیٰ بھی زندہ ہے تو اسی کی وجہ سے، موسیٰ زندہ ہے تو اسی کی وجہ سے، اگر آدم زندہ ہے تو اسی کی وجہ سے. حسین شہید ہو گئے، حسین نے انبیاء کو بچایا تھا، شہادت دے کر سب کو بچایا، مگر سب کو بچانے کے لیے اگر حسین شہید ہوئے تھے، زینب نہ ہوتی تو شہادت پر خاک پڑ جاتی. حسین کو بچا کر زینب نے سارے انبیاء کو بچایا اور توحید کو بچایا. اس کے کیا معنی؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اے حبیب صبر کر اسی طرح سے جیسے صاحبان عزم نے صبر کیا. خدا کی قسم خاتم الانبیاء پر اترنے والی یہ آیت کی پوری مصداق کربلا میں زینب نظر آتی، پوری مصداق نظر آتی ہے. کہاں تھے وہ شجاعان عرب؟ کہاں تھے بدر و حنین میں؟ کہاں گئے تھے؟ کیا کہنے علی کی بیٹی کے؟ نہ تو کوفے میں نہ شام میں. آپ دو واقعات دیکھیں. ایک واقعہ کربلا سے پہلے واقعاً شہزادی خاتون کی حیثیت سے، معصومہ کی حیثیت سے، ایک واقعاً عالمہ کی حیثیت سے، ایک پروردہ گود فاطمہ کی حیثیت سے روتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں. واقع کربلا سید الشہداء کی شہادت سے پہلے بے ہوش ہو جاتی. 30 سے لے کے 40 روایتیں شیخ عباس سمی مجلسی سب بھری پڑی. واقع کربلا کے بعد سید الشہداء پورے گھر کو ان کے حوالے کر کے جاتے ہیں. نہ صرف بے ہوش نہیں ہوتی ہیں، سید الشہداء کو ہوش ملاتی ہیں. کیا ہے یہ؟ اسی لیے شہید مطہری بزرگوار فلسفہ ولایت میں کہتے ہیں کہ نہ زینب ایک خاتون ولایت علی و ولایت خاتم الانبیاء کی وارث ہے، ولایت کی وارث ہیں. اس لیے کہ جب سید الشہداء سلام اللہ علیہ جا رہے ہیں، آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ وقت کے امام بے ہوش ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، اور سارے موارث انبیاء لا کر شہزادی کے حوالے کر کے جاتے ہیں. زینب اب اس کو سنبھالنا. یہ ہم شعر و شاعری میں بہت زیادہ عظمت کی تو باب الحوائج کے بعد پرچم کو نہ صرف پرچم کو سنبھالا، آدم سے خاتم الانبیاء تک نبوتوں کو سنبھالا، توحید کو سنبھالا. شہزادی اگر واقعاً حسین، حسن،
علی پیغمبر فاطمہ خدیجہ کا خلاصہ ہو تو اس کا نام زینب ہے، اس کا نام زینب ہے۔ شجاعت کی آخری منزل، عصمت و طہارت کی عظمت کی آخری منزل کسی مقام پر آئیے ولادت کے سلسلے میں ہاں ایک بچی کی طرح پیدا ہوئی درست، مگر ذہن میں رکھیے گا جس طرح سے امام حسن کا نام آسمان سے آیا، جس طرح سے امام حسین کا نام آسمان سے آیا، اس نور نظر زہرا کا نام آسمان سے آیا، اور جس طرح سے 5 سال تک انگشت رسالت کو پال کے حسن پلے، 5 سال تک انگشت رسالت کو چوس کے حسین پلے، ٹھیک 5 سال کی عمر تک امامت جیسے پلی ہے ویسے زینب پلی، بالکل اسی طرح سے زینب پلی جیسے امامت پلی ہے، انگشت رسالت کو چوس کر۔ یہ زینب ایسا نہیں کہ خدا آپ دیکھ لیں سب ترین حالات ہیں، شہزادی کا واقعہ پیش آ چکا ہے، امیر المومنین رو رہے، علی رو رہے، ابو سفیان لعنت اللہ علیہ آتا کہتا میں مدینے کی گلیوں کو فوج سے بھر دوں گا، آپ اٹھے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہوا؟ وہ علی جو حق کی خاطر حق کی سربلندی کے لیے باطل سے مدد نہیں لیتے، بالکل اسی روح علی کو آپ دیکھیں، اسی روح علی کو کوفے کے بیچ میں کی شجاعت سے خطبہ دیا، رونے لگے کوفے والے، کیوں روتے ہو؟ کس نے ہمیں قتل کیا؟ کیوں روتے ہو؟ کس نے بلایا تھا؟ کس نے قتل کیا؟ ایک عام خاتون ان حالات سے گزرنا اس کے لیے ممکن نہیں، ایک مرد ان حالات سے گزرنا ممکن نہیں۔ آپ دیکھ لیں سورہ صافات، خلیل خدا ایک بیٹے، سورہ یوسف کو دیکھ لیں، کیا کہا سورہ یوسف نے؟ 12 بیٹے ان میں سے ایک بیٹا نظروں سے غائب ہوا، صاف طور سے قرآن کریم نے کہا کہ یعقوب غم یوسف میں اتنے روئے، لَقَدْ أَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، سورہ یوسف کے غم میں یعقوب اتنے روئے کہ بینائی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ یعقوب یہ کہہ رہے ہیں یوسف زندہ ہے، جاؤ تلاش کرو۔ زندہ یوسف پر اتنے روتے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ ایک اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹا کر ابراہیم خلیل آنکھوں پر پردہ ڈالتے ہیں، شہزادی نے پردہ نہیں ڈالا، زینب نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، نہیں، آقا حسین کے ساتھ مل کر علی اکبر کو اٹھایا، مل کے اٹھایا، کوئی نہیں تھا۔ خدا کی قسم اگر مسائل کا دن نہ ہوتا، مسائل کا دن ہوتا تو میں کسی اور انداز میں پیش کرتا، مگر قرآن کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے آدم ہم نے عزم نہیں پایا، کہاں صرف ایک درخت کے پاس جانے سے روکا تھا، نہیں رک سکے۔ نوح بددعا دی، ابلیس کے پوتے نے جب وہ اسلام قبول کر چکا تھا حضرت نوح کے ہاتھ پر، لاقیس اس کا نام ہے، وہ جب آیا پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں، اس نے کہا میں ایمان لایا ہوں، تو تمہارے اور ابلیس کے درمیان کی صرف ایک پشت کا فاصلہ ہے، کہاں؟ تو کب اسلام لایا تھا؟ نوح کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا، تو کیوں آیا ابھی؟ میں آپ سے قرآن سیکھنا ہے، چونکہ نوح کے بعد سے لے کر اب تک سارے انبیاء کی کتابیں مجھے حفظ ہیں، میں قرآن سیکھنے کے لیے، اچھی بات ہے۔ یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا بس اتنا جانتا ہوں، جب قابل جو ہے حابیل کو جب قتل کر رہا تھا، میں سامنے دیکھ رہا تھا، میں بالغ تھا، یہ میری عمر ہے۔ جب یہ اس شخص سے پوچھتے، سرور کائنات پوچھتے ہیں اچھا اب تو مومن ہو گیا؟ ہاں میں مومن ہوں۔ ابلیس کا پوتا، ابلیس کے بیٹے کا بیٹا، لاقیس نام ہے اس کا۔ تو سید ہاشم، حضرت آیت اللہ سید ہاشم بحرانی نے مدینۃ المعاجز میں اسی طرح سے
سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، سید ابن طاؤس نے بھی اس واقعے کو سب نے نقل کیا ہے معجزات کی کتابوں میں، جب اس نے سرور کائنات نے فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو؟ میں دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اچھا دین اسلام تم نے دین کس کے ہاتھ پر قبول؟ میں نے نوح نبی کے ہاتھ پر قبول کیا تھا۔ ہر نبی کے ساتھ میں رہا ہوں، ہر نبی کے ساتھ۔ نوح نے جب بد دعا دی تو میں نے حضرت نوح سے کہا کیوں آپ بد دعا دیتے؟ ابلیس کا پوتا کہتا ہے میں نے نوح سے کہا کیوں بد دعا دیتے ہیں؟ اتنا صبر کیا ہے 900 سال، 100 سال اور صبر کر لیں۔ حضرت نوح نے بد دعا دینے کے بعد نوح بہت پچھتائے۔ نوح ان کا نام نہیں ہے، نوح نوح کی وجہ سے ہے، یعنی اس کے بعد مسلسل روتے رہے حضرت نوح کہ میں نے بد دعا دی۔ مگر بد دعا دی قوم کو، اور بد دعا کے لیے پوری سورہ ہے سورہ نوح، اور ایسی بد دعا دی پروردگار ان کی نسلوں کو تباہ کر دے۔ ان کی نسلوں اس لیے کہ ان میں کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں، نگاہ رسالت ہے، کوئی مومن پیدا ہونے والا، بد دعا دی۔ اور ابلیس کا پوتا کہتا ہے سرور کائنات سے میں نے حضرت نوح کو ٹوکا آپ نے کیوں بد دعا دی؟ آپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو حضرت نوح بد دعا دیتے۔ موسیٰ، ہارون جب خدا کہتے اذهبا الی فرعون انه طغى، چلے جاؤ تم اور تمہارے بھائی دونوں مل کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ سے کہا میں اکیلا نہیں جا سکتا، اچھا بھائی کو لے کے جاؤ۔ مگر نہ تو عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ میں شہزادی نے کسی کی مدد لی، نہ یزید ملعون کی بارگاہ میں مدد لی۔ سورہ احقاف کی اب میں مختصر عرض کر دوں، 8 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں، کل اس پر تفصیل سے تقریر ہوگی ذہن اسلام ساتھی میں۔ اب میں مختصر عرض کروں قرآن کریم کے حوالے سے، آپ انبیاء علیہ السلام کو قرآن کے حوالے سے دیکھ لیں، کون سا پیغمبر اس مرحلے سے گزرا؟ کوئی پیغمبر شہزادی کے مرحلے سے نہیں گزرا۔ کسی پیغمبر نے 18 تڑپتی ہوئی لاشیں نہیں دیکھی ہیں، 18 تڑپتی ہوئی لاشیں کسی پیغمبر نے نہیں دی۔ ایک میں نے عرض کیا سورہ یوسف پوری مجلس پڑھ رہا، قرآن کریم سورہ یوسف میں حضرت یعقوب کی مجلس پڑھ رہا کہ ایک نظروں سے غائب ہوا تھا، حضرت یعقوب اتنے روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، مگر 18 یوسف اپنے سامنے دیکھا زینب نے، درست؟ مگر مجال ہے واقعی کربلا سے پہلے بے شک ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک یعنی وارث زہرا کی حیثیت سے تڑپتی تھی، مگر واقعی کربلا کے بعد جب وارث حسین بن کر اٹھی، جب وراثت علی کو لیا، جب آقا حسین نے جاتے ہوئے انبیاء کی ساری وراثت زینب کے حوالے کی، تو اب کہاں حضرت مریم کے لیے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ یہاں تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہاں صرف طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے، استفاء کی گواہی دی جا رہی ہے۔ یہاں تو گواہی دی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کی نوکری کے لیے ہمیشہ فرشتوں کو معین کیا ہے، جا کے ان کی نوکری کریں، ان کے در اقدس پر جا کے سجدے کریں، تاکہ اسی لیے فطرت سارے ملائکہ کے درمیان کیوں فخر کرتا ہے؟ 10 اور ملائکہ کے نام میں صرف ایک فطرت آتا ہے شعر و شاعری میں، 10 اور ملائکہ ہیں جنہوں نے اس دروازے پر سجدے کر کے اپنے گناہ معاف کرائیں۔ بہرحال اس وقت مجھے صرف شہزادی زینب سلام اللہ علیہا زینب واقعاً، یعنی یہ نام جب قدرت کی طرف سے آیا ہے تو کیا معنی زینب کے؟ باپ کی زینت۔ حسن حسین سے ہے، حسن سے، حسین اسی کی تصویر ہے، حسن سے ہے، اس پر روایت بھی ہے کہ حسن سے ہے۔ زینب اس میں زینت اب، اس میں حسن بھی ہے، باپ کی آبرو بھی ہے، باپ کی شجاعت بھی ہے، باپ کا علم بھی ہے، باپ کا حلم بھی ہے، باپ کی قدرت بھی ہے۔ اب علی کے بارے میں جو فضائل آئیں گے اور جو علی کی زینت بن جائے، بجا طور پر خواتین اس عظیم ہستی
ہستی پر فخر کر سکتی ہیں کہ ان کی ضد میں ہے، ان کی ضد میں سے ہے جس نے انبیاء کو بچایا. حسین نے اگر دین کو بچایا تو حسین کو بچایا زینب نے. یہ علماء کا متفقہ. اب صرف 2 جملے بس، اسی ڈاکٹر قائمی کی کتاب اردو میں ہے، یہ علی کی بیٹی اس کا نام. میں اس سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بس اس کے بعد التماس سے بالکل اسی انداز سے تربیت کی ہے جس انداز سے شہزادی کی تربیت خاتم الانبیاء نے کی. خاتم الانبیاء نے اس زمانے میں تربیت کی زہرا کی جس زمانے میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب پوچھا جائے گا ان زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کے سے کہ تمہیں کس جرم میں زندہ درگور کیا. اس زمانے میں، اس ماحول میں ایک بچی کو لما خلقت الافلاق گود میں لے کے جب مکے کی گلیوں میں جاتے ہیں تو منہ کو چوم کے کہتے ہیں بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پر نثار، تاکہ نہ صرف خاتون کی عظمت آشکار ہو بلکہ پتہ چلے کہ خاتون اسلام میں اس کی عظمت کیا ہے، بیٹی کی حقیقت کیا ہے اور فاطمہ کون ہے. بی ابی انت، یاد رکھیے کسی معمولی پر پیغمبر اپنے ماں باپ کو نثار نہیں کرتا. بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پر نثار ہوں. یا تو مقابلے پر نثار کیا جاتا ہے یا عظیم پر نثار کیا جاتا ہے. کائنات کا نظام اس طرح سے ہے، جمادات نباتات پر نثار ہوتے ہیں، نباتات حیوانات پر نثار ہوتے ہیں، حیوانات انسان پر نثار ہوتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات پر نثار ہوتا، اپنے سے نیچے پر کوئی نثار نہیں ہوتا. تو خاتم الانبیاء اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر نثار ہو تو کوئی شخص، کوئی ہستی ہے. درست یہی جملہ علی زینب کو گود پہ لے کے پیار کر کے کہتے ہیں بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ تجھ پر نثار ہوں. سے 5 سال کی بچی ہیں اور کہتی ہیں بابا کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ڈاکٹر قائمی کی کیا سوال، اس کا جواب انشاءاللہ کل کی گفتگو میں قرآن کریم کے حوالے سے. کیا آپ مجھ سے محبت، 5 سال کی بچی، بالکل شہزادی کی عمر، حضرت زہرا 5 سال، علم الہی کی گود پہ بیٹھی. درست ہے کہ قرآن کریم کی طرح آسمان سے اتری ہوئی نشر البلاغہ بیٹھی ہوئی، درست ہے کہ فصاحت و بلاغت کی، مگر 5 سال کی بچی ہے. یہ جو آقا امام زین العابدین نے زیارت میں ارشاد فرمایا، زیارت شہزادی زینب میں، عالمۃ غیر معلم، کسی کی تعلیم دے کر عالمہ نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو اسی سے پتہ چلتا. امام باقر السلام علیہ نے ارشاد فرمایا ہمارے اماں عالم غیر معلم، امام زین العابدین کا ارشاد، امام صادق السلام علیہ کا ارشاد، میرے 12واں آقا امام حجت کا ارشاد، عالم یعنی کسی تعلیم دینے والے تعلیم، حالانکہ خود علم کی گود میں پلی مگر اس کے باوجود ان کا علم خدائی ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے تو بالکل واضح یہی معنی، یہی سامنے معنی آتے ہیں کہ زینب منتخب تھی خدا کی طرف سے، منتخب تھی، پروردگار عالم کی طرف سے منتخب تھی. 5 سال کی بچے، داڑھی پر ہاتھ رکھے، امیر المومنین کی داڑھی پر ہاتھ رکھا، ننھا سا ہاتھ، 5 سال کی بچی، بابا ہم سے محبت کرتے ہیں. تو امیر المومنین سینے سے لگا کے کہتے ہیں ہاں میری لال، کیوں نہ محبت کروں، اور تجھ جیسی بیٹیوں میں محبت نہ کروں. بابا خدا سورہ احزاب میں کہتا ہم نے انسان کے لیے ایک ہی دل دیا ہے، ایک ہی دل میں بابا 2 محبتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ 5 سال کی بچی ہے، 2 محبتیں کیسے جمع ہو سکتی؟ بابا خدا کی بھی محبت اور ہماری بھی محبت. امیر المومنین نے زور سے سینے سے لگایا، علی کی بیٹی، میں جواب دوں؟ ننھے سے ہاتھ جوڑے گا، اجازت ہے میں ہی جواب دوں؟ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، میں ہی جواب، تو جواب کل ٹھیک انشاءاللہ. تو اب میں عرض کروں کہ واقع یعنی شہزادی وارث ایسے نہیں ہے کہ خطابت کے بہاؤ میں بہہ کے ہم نے جذبات میں کہہ دیا، نہیں. واللہ العظیم آپ سورہ ہود چلے جائیں، حضرت سارہ کا واقعہ، حضرت حاجرہ کا واقعہ، موسیٰ کی والدہ کا واقعہ، حضرت آسیہ جس درست ہے کہ فرعون نے اسے کیل لگائے، لٹا کے کیل گاڑے،
درست ہے کہ اس عظیم خاتون نے یہ کہا سورہ تحریم ربی ابنی لی بیتن فی الجنہ، پروردگار مجھے جنت میں ایک مختصر سا گھر دے دے۔ شہزادی نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے مختصر سا گھر دے دے، مختصر سا گھر کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کے بھائی سردار جنت ہوں، جس کی ماں جو خواتین نساء العالمین کی جنت کی خواتین کی سردار ہو، اور جس کا باپ جو کائنات